سوچئے، جو ظالم بادشاہ معصوم بچوں کو بے رحمی سے کٹوا رہا تھا، اسی کا سب سے بڑا دشمن اسی کے محل میں، اسی کی گود میں پل رہا تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے بعد۔ ان کی بھائی یہودا کی نسل سے یہودی بنے اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ وقت گزرتا گیا اور مصر پر ایک بے حد ظالم بادشاہ فرعون کا قبضہ ہو گیا۔ جب فرعون کو ڈر لگا کہ بنی اسرائیل کا کوئی لڑکا اس کی سلطنت ختم کر دے گا تو اس نے چھوٹے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ تب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے نوجات بچے کو ایک صندوق میں رکھا اور ابھرتے ہوئے دریائے نیل میں بہا دیا، اور سبحان اللہ، پانی کی لہریں اس صندوق کو سیدھا فرعون کے محل تک لے گئیں اور حضرت موسیٰ اسی ظالم کے گھر میں پلے بڑھے۔ جوانی میں ایک واقعے کی وجہ سے انہیں مصر شہر چھوڑ کر مدین جانا پڑا۔ سالوں بعد جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس مصر لوٹ رہے تھے تو راستے میں طور پہاڑ پر اللہ نے انہیں نبوت عطا کی۔ اللہ نے انہیں 2 بڑے معجزے دیے، ایک لاٹھی جو زمین پر پھینکنے سے بڑا سانپ بن جاتی، اور دوسرا ان کا چمکتا ہوا ہاتھ۔ بچپن کی ایک واقعے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی زبان میں تھوڑی رکاوٹ تھی، اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر ان کے ساتھ کر دیا۔ دونوں بھائی فرعون کے پاس گئے اور اللہ کا پیغام دیا، لیکن وہ گھمنڈی نہیں مانا۔ پھر اللہ نے اس پر خوفناک عذاب بھیجے۔ کبھی پورے مصر میں مینڈھکوں کی بارش ہوتی، کبھی ٹڈی دل فصلیں کھا جاتے، تو کبھی پینے کا پانی خون بن جاتا۔ عذاب آتا تو فرعون گڑ گڑا کر توبہ کرتا، لیکن عذاب ہٹتے ہی پھر مکر جاتا۔ آخر کار اللہ کا حکم آ گیا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل پڑے۔ صبح ہوتے ہی فرعون اپنی بھاری فوج لے کر ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔ آگے گہرا دریائے نیل تھا اور پیچھے فرعون کی ظالم فوج۔ بنی اسرائیل بری طرح گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ کا اللہ پر پکا یقین تھا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی لاٹھی دریا کے پانی پر ماری، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ سے سوکھے راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم سلامتی سے دریا پار کر کے وادی تی میں پہنچ گئے، لیکن جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج نے اس راستے پر قدم رکھا، اللہ نے پانی کو واپس ملا دیا۔ وہ ظالم اپنے گھمنڈ کے ساتھ اسی دریا میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ دوستوں، اس رمضان کے مبارک مہینے میں اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو تو وہ دریاؤں میں سے بھی راستہ نکال دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پکا یقین عطا فرمائے۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور اس خوبصورت قرآنی واقعے کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔